اگر آپ کی یو ایس میں LLC ہے اور آپ کے پاس ITIN نہیں ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کو ITIN کیوں لینا چاہیے اور کن صورتوں میں آپ کو ITIN کی ضرورت پڑتی ہے اور کن صورتوں میں ITIN کا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں داور ایسوسیٹس کا چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد اقبال۔ تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی یو ایس میں LLC ہے، اب آپ اس میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ کاروبار کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ یا تو آپ وہاں پہ امیزون وغیرہ پہ کام کرنا چاہیں گے یا وہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کے تھرو فزیکلی گوڈز یا سروسز بیچنا چاہیں گے، یا وہاں پر آپ پاکستان سے بیٹھ کے IT کی سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف صورتحال آپ کی بنے گی یا اس طرح کی سچویشنز ہوں گی۔ اب اس میں موسٹ سچویشنز میں آپ کو وہاں کا بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، یا تو آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو پیمنٹ کے لیے گیٹ وے چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی گیٹ وے کسے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بندہ اس لنک کے اوپر کلک کرے، لنک پہ کلک کرنے کے بعد اس کے پاس آپشنز آئے کہ وہاں پہ وہ اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے آپ کی پیمنٹ کر سکے، تاکہ آپ سے وہ سروسز لے سکے، یا آپ سے اگر وہ کوئی چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی پیمنٹ کر سکے۔ اب یہ جو پیمنٹ کا جو پروسیس ہے، جس چینل کے تھرو پیمنٹ ہوتی ہے، اس کو پیمنٹ گیٹ وے کہتے ہیں، جس میں ایک مشہور پیمنٹ گیٹ وے جو ہے وہ اسٹرائپ ہے۔ اسٹرائپ کے تھرو اکثر لوگ وہاں پیمنٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو جو پیمنٹ گیٹ وے چاہیے، پیمنٹ گیٹ وے کے لیے آپ کو ITIN چاہیے ہوگا، آپ کو وہاں کا یعنی کہ ٹیکس نمبر چاہیے ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ وہاں پر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، فزیکل بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں، مثال کے طور پہ مرکری، کچھ آن لائن بینکنگ پلیٹ فارمز ہیں جس طرح پاکستان میں یا مختلف ملکوں میں ایزی پیسہ، جیز کیش، اس طرح کے ورچوئل بینک اکاؤنٹس ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ آپ سے ITIN ریکوائر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی کمپنی کا آپ کے پاس EIN تو ہوتا ہے، آپ کی کمپنی کے تمام ڈاکومنٹس تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کا انڈیویجول ٹیکس نمبر آپ سے مانگتے ہیں یو ایس میں۔ تو جو انڈیویجول ٹیکس نمبر ہے، جو 9 ڈیجٹ کا کوڈ ہے، وہ آپ کا ITIN ہے، اور ITIN ہی آپ کا انڈیویجول ٹیکس نمبر ہے۔ تو وہ اس صورت میں آپ کے کام آتا ہے اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو یا آپ کا پیمنٹ گیٹ وے کا آپشن ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے امیزون کے اوپر بزنس کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چاہیے ہوگا، آپ سے وہ ریکوائر کر لیتے ہیں، اور آپ کا یعنی EIN کے اوپر بھی آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ تو اوپن ہو جاتا ہے، آپریٹ بھی آپ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس میں ایشوز آتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اپنا ITIN وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ آپ کی ایک ہسٹری بلڈ ہو رہی ہوتی ہے ITIN کی وجہ سے، کیونکہ آپ وہاں پر ٹیکس آفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ITIN والے نے اپنی ریٹرن بھی لازمی فائل کرنی ہے، یعنی اپنی کمپنی کی بھی ریٹرن فائل کرنی ہے اور اپنی انڈیویجول کی بھی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کی ٹیکس کی ایک انڈیویجول لیول پر پروفائل بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، جو فیوچر میں آپ کے ویزا وغیرہ کے کام بھی آتا ہے۔ تو یہ کچھ مختلف قسم کی سینیریوز ہیں، یعنی اس طرح کی سینیریوز میں آپ کو ITIN چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ITIN ہوتا کیا ہے، جس کی ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ ITIN بیسیکلی US جو نیشنل ہوتا ہے ان کو ملتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر، SSN نمبر۔ اس کے متبادل یوں کہہ لیں کہ وہ بینیفٹس تو آپ کو نہیں ملتے، لیکن آپ اس کے متبادل، یعنی اگر آپ اپنی ٹیکس فائلنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کسی ملک میں آپ نان ریزیڈنٹ ہیں لیکن US میں فائلنگ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو وہاں کا ITIN چاہیے ہوگا۔ ITIN آپ کا انڈیویجول پرسنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے، جو آپ پھر US میں اپنی فائلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ITIN جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ تو آپ کو نہیں دلا سکتا جس طرح کے مختلف US نیشنل کو یا US سٹیزنز کو ملتے ہیں، لیکن ITIN آپ کے فیوچر
فیوچر میں آپ کے لیے وہاں کی نیشنلٹی، سٹیزن شپ یا وہاں کے ویزا کے لیے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ان کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں کا ٹیکس ریزیڈنٹ انڈیویجول ہوں، تو وہاں پر آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کمپنی آپریٹ کر رہے ہیں، آپ ملٹی ممبر کمپنی آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کی وہاں پہ ٹیکس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، تو آپ K1 تو لے لیتے ہیں، یعنی آپ نے کمپنی کی ریٹرن فائل کی، کمپنی چونکہ اپنی یو ایس میں کمپنی اپنا یعنی جو پارٹنرشپ LLC کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنا ٹیکس خود پے نہیں کرتی، یا اگر اپنا ٹیکس پے کرتی ہیں تو ان کا شیئر ڈسٹریبیوٹ ہو کر انڈیویجول پارٹنرز کے حصے میں K1 کے تھرو آتا ہے۔ اب وہاں پر K1 آپ نے کلیم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے، تو اس صورت میں بھی K1 کلیم کرنے کے لیے اور اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو ITIN کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر آپ نے K1 کلیم کیا ہے یا آپ کی کمپنی نے K1 جنریٹ کر دیا ہے پارٹنرز کا، لیکن آگے آپ کے پاس ITIN نہیں ہے اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے آپ کو نوٹس، آپ کی کمپنی کو نوٹس، آپ کو نوٹس ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے پارٹنرز کی رسپانسبلٹی تھی اپنی ریٹرن فائلنگ کی، لیکن وہ اس کو فلفل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے وہ تمام صورتیں جس میں آپ کو ITIN چاہیے، اس کے لیے آپ کو ITIN لینا چاہیے، اور آپ تاکہ اپنی جو ہے نا ٹیکس کی رسپانسبلٹی فلفل کر سکیں۔ یہاں پہ ایک مزید بات آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ کو ITIN بنوانا ہے یا اپنی ITIN اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ W7 کے تھرو اپلائی ہوتا ہے۔ ریلیونٹ پاسپورٹ وغیرہ آپ کو اپنا پاسپورٹ، نوٹرائز پاسپورٹ وغیرہ اسکین کرنا ہوتا ہے، ایمبیسی وزٹ کرنی ہوتی ہے، یہ سارے ہیسلز ہیں۔ ان ساری ہیسل سے بچنے کے لیے ہم رجسٹرڈ ٹیکس پریکٹس کر رہے ہیں یو ایس کے، ہمارے پاس لائسنس ہے اور ہم رجسٹرڈ آتھرائزڈ ایجنٹ ہیں، تو اس لیے اگر آپ ہمارے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف آپ W7 دیں گے اور اپنا کمپلیٹ اسکین پاسپورٹ دیں گے، باقی کمپنی کے ڈاکومنٹس ہم آپ سے لے لیں گے، تو آپ کو کسی قسم کا کہیں پر وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ITIN آ جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کو ہماری سروسز چاہیے تو آپ ہمارے دیے گئے ای میل اور موبائل نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔